مسیح میں تمام بھائیوں اور بہنوں کو میرا سلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا خدا کے ہتھیار۔ مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 6 باب، اس کی 13 سے 16 آیت تک۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ ہالےلویا۔ آج کے کلام سے ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی میں دنیاوی مشکلات اور شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک فوجی جنگ پر جانے کے لیے خود کو تیار کرتا ہے، اسی طریقے سے ضرور ہے کہ ہم بھی خود کو تیار کریں تاکہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی جنگ اچھے طریقے سے لڑ سکیں اور خود کو آخرت کے لیے تیار کر سکیں۔ لکھا ہے، تم خدا کے ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ ہالےلویا۔ جب ہم خدا کے ہتھیار باندھ دیتے ہیں تو شیطان کی کوئی چال ہم پر اثر نہیں کر سکتی۔ مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہم نے خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے۔ ہماری جنگ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ اگر ہم دیکھیں مقدس متی کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کرتے، ان سے نہ ڈرو بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ ہالےلویا۔ شیطان ہماری زندگی میں کیسے کام کرتا ہے؟ شیطان ہمارے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ شیطان ہمارے دماغ کے ساتھ کھیلتا ہے۔ وہ ہماری سوچوں کو مینیپولیٹ کرتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کو نفرت سے بھرتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ وہ ہمارے دل میں برے منصوبے ڈالتا ہے۔ وہ ہمارے دل میں شک پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح وہ ہماری روح اور جسم دونوں کو برباد کرتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم سچائی کا کمر بند باندھ کر اور راست بازی کا بختر لگا کر خود کو تیار کریں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالیں اور سچائی کا کمر بند باندھیں۔ راست بازی کا بختر ہمیں کیسے ملتا ہے؟ راست بازی کا وہ تحفہ جو ہمیں خداوند یسوع المسیح میں بخشش کے طور پر ملتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 23 اور 24 آیت میں، اس لیے کہ وہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے وسیلہ سے اس سب نے اس سے مخلصی پائی جو مسیح یسوع میں مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے راست بازی ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنگوں میں فوجی بختر اس لیے پہنتے ہیں تاکہ وہ تلوار کے وار اور تیروں سے بچ سکیں۔ آج کے دور میں بلٹ پروف جیکٹس پہنتے ہیں۔ اس کا مقصد آپ کے جسم کی حفاظت ہے تاکہ گولی ہمارے جسم میں نہ لگے بلکہ اس بلٹ پروف پر لگے اور کوئی اثر نہ کرے۔ ہالےلویا۔ اسی طرح جب ہم سچائی کا کمر بند اور یسوع کی راست بازی جو اس کے فضل کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے، جب ہم اس بختر کو ہم پہنتے ہیں تو کوئی شیطانی قوت ہماری زندگی میں اثر نہیں کر پاتی۔ یسوع کی راست بازی اور سچائی کا کمر بند ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ہمیں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر تیار ہونا ہے۔ جب ہم اپنے اوپر یسوع کی راست بازی کا بختر لگاتے، تب ہمارے دلوں میں سے نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے،
हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हम देखते हैं कि जब मसरफ बेटा वापस आया तो उसके बाप ने उसके हाथ से उसको अंगूठी पहनाई और उसे नए जूते दिए, यानी उसने अपने बेटे को माफ़ किया और उसके साथ सुलह कर ली। नए जूते सुलह की निशानी हैं। जब हम सच्चाई के कमरबंद और रास्तबाजी के बख्तर लगाकर सुलह के जूते पहनकर तैयार हो जाते हैं, तो इन सब के साथ ज़रूरत है ईमान की सिपर की। सिपर एक फ़ौजी का अहम हथियार होता है। आपने देखा होगा मूवीज़ में, जब एक फ़ौजी लड़ने जाता है तो उसके हाथ में गोल सी प्लेट नुमा एक शील्ड होती है, उसे सुपर कहते हैं। ये फ़ौजी पर होने वाले सीधे हमले को रोकने के लिए और बाजू पर पहना जाता है। और हम ईमान के सिप पर अपने ऊपर लगाते हैं तो शैतान के तमाम हमलों को नाकाम बना सकते हैं, क्योंकि शैतान जो भी हमारे दिलों में वसवसे और बुरे ख्याल, बिद्दतें और दिमाग में डालता है, हमें यीशु पर ईमान रखने से उन सोचों को अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंकने की हिम्मत मिलती है। जब हम ईमान रखते हैं, लिखा है ईमान की सिपर से शरीर यानी शैतान के तमाम जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। हालेलुया। और निजात का खुद क्या है? खुद को हेलमेट कहते हैं, खुद सर पर पहना जाता है। यीशु मसीह ने हमें निजात का खुद पहनाया। उसने अपनी जान देकर हमें निजात दिलाई और मुर्दों में से जी उठकर हमें हमेशा की ज़िंदगी में शामिल किया। हालेलुया। और लिखा है रूह की तलवार वो खुदा का कलाम है, ले लो। हालेलुया। जैसा कि हम देखते हैं कि रूहुल कुद्दूस हमारा मददगार है, जो हमें यीशु मसीह की बातें याद करवाता है, यानी खुदा का कलाम। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम एक अच्छी और एक मसीही और रूहानी और बाबरकत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आज खुदा के साथ वादा करें कि हम खुदा के ये सब हथियार लें और ख़ुद को तैयार करें, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सकें और सब कामों को अंजाम दे सकें। आएँ हम सब मिलकर खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें तौफीक दे, ताकि हम खुदा के हथियार अपने ऊपर लगाए रखें। ईमान की सिपर और रूह की तलवार खुदा के कलाम को खुद से दूर ना करें। ये हर लम्हा हर घड़ी हमारे हाथ में हो, ताकि हम शरीर के तीरों को बुझा सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल हमेशा आप पर होता रहे। आमीन आमीन।